learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह नहल आयत 91। व औफू, और तुम पूरा करो, बि अहदिल्लाही, अल्लाह ताला के अहद को, इज़ा अहद तुम, जब अहद करो तुम। इफ़ाए अहद अल्लाह ताला का हुक्म है, इसलिए अहद को पूरा करो। ये आयत उन तमाम अहदों को शामिल है जो बंदे ने अपने रब के साथ किए हैं, मसलन इबादात, नजरें और कस्में वगैरह, जिनको इंसान ने अपने आप पर लाजिम किया हो जबकि वो सही और जायज़ हों। और ये इस मुआहिदे को भी शामिल है जो दो बंदों के दरमियान हो, मसलन लेन देन करने वाले दो लोगों के दरमियान मुआहिदा, और वो वादा जो इंसान किसी और के साथ करता है और अपने आप पर उसको लाजिम कर लेता है। इन तमाम सूरतों में कुदरत रखते हुए मुआहिदों और वादों को पूरा करना वाजिब है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बनी इसराइल 34 में, व औफू बिल अहदी इन्नल अहद कान मसऊला, और अहद को पूरा करो, यकीनन अहद के बारे में सवाल किया जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार आदतें जिस किसी में हो तो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी निफाक ही है जब तक कि वो उसे छोड़ ना दे। वो ये है कि जब उसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे और बात करते वक्त झूठ बोले, जब किसी से अहद करे तो उसे पूरा न करे, और जब किसी से लड़े तो गालियों पर उतर आए। सही बुखारी 34। वला तनकुजू, और ना तुम तोड़ो, अल ईमाना, कसमों को, बअद तौकीदिहा, उनके पक्का करने के बाद। अल्लाह ताला ने अहद तोड़ने से मना फरमाया है, यानी अल्लाह ताला के नाम पर पुख्ता कस्में खाने के बाद उन्हें ना तोड़ो। फरमाया सूरह अल-फतह आयत 10 में, चुनाचे जिसने अहद तोड़ा तो वो अपने नफ्स के खिलाफ ही उसे तोड़ेगा, और जो पूरा करेगा उस अहद को जो उसने अल्लाह से किया है तो बहुत जल्द अल्लाह ताला उसको अजर अजीम अता फरमाएगा। वक़द जअलतुमुल्लाहु, जबकि अल्लाह ताला को तुमने बना लिया, अलैकुम कफीला, अपने ऊपर ज़ामिन। तुम्हारे लिए हरगिज़ जायज़ नहीं कि तुम उसके मुताबिक अमल न करो जिस पर तुमने अल्लाह ताला को अपना ज़ामिन मुकर्रर किया है। यह अल्लाह ताला की ताज़ीम को तर्क करना है। हालांकि दूसरा फरीक तुमसे हलफ लेने और इस ताकीद पर राज़ी हो गया जिसमें तुमने अल्लाह ताला को ज़ामिन बनाया, जिस तरह उसने तुम्हें अमीन बनाया और तुम पर अपने हुस्न ज़न का इजहार किया है, उसी तरह तुम भी अपने अल्फाज की पासदारी करो। हज़रत अबू बरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बाप से बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाह मैं जिस चीज़ पर कसम खा लूँ और फिर उसके अलावा दूसरी चीज़ में बेहतरी देखूँ तो इंशाअल्लाह ज़रूर उस नेक काम को करूँगा और अपनी कसम का कफ़ारा दे दूँगा। सही बुखारी 6623। इन्नल्लाह यअलमु मा तफ़अलून, बिलाशुबा अल्लाह ताला जानता है जो भी तुम करते हो। अल्लाह ताला हर अमल करने वाले को उसकी नीयत के मुताबिक बदला देगा। वला तकूनो, और ना तुम हो जाओ, कल्लती, उस औरत की तरह, नकज़त, जिसने तोड़ डाला, गज़लहा, सोत अपना, मिन बअदी कुव्वतिन, मजबूत करने के बाद, अनकासन, टुकड़े टुकड़े करके। ये एक औरत का जिक्र है जिसका नाम खरका था, जो मक्का में रहती थी। वो दिन भर सोत काटती फिर उसे तोड़कर फेंक देती थी। सही बुखारी किताब तफसीर। इस मिसाल में इस तरफ इशारा है कि अक्लो होश वाले मर्द अपनी कस्में नहीं तोड़ते, और जो लोग ऐसा करते हैं वो अहमक और नासमझ औरतों के जुमरे में दाखिल हो जाते हैं। इसकी मिसाल उस कमज़ोर औरत की तरह है जो मेहनत करती है, बार बार सोत काटती है लेकिन फिर टुकड़े कर देती है, यानी ऐसा काम करती है जिसका उसे कोई फ़ायदा नहीं होता। तत्तखिज़ून ईमानकुम, तुम बना लेते हो अपनी कस्मों को, दखलम बैनकुम, बहाना आपस में, अंतकूना उम्मतुन, ताकि हो जाए एक जमात, हिया अरबा मिन उम्मतिन, वो बड़ी ही हुई दूसरी जमात से। यानी तुम अपनी कस्मों को आपस में फरेब का जरिया बनाते हो ताकि एक गिरोह दूसरे गिरोह से ज्यादा आगे बढ़ जाए। दखलम बैनकुम, जो नाजायज़ बात हो उसको दखल कहते हैं, यानी खयानत करना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाह अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, किसी की नाहक जान लेना, और यमीन गमूस, यानी कसदन झूठी कसम खाने को कहते हैं। सही बुखारी 6675। और इसी तरह जुबैर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम में वो मुआहिदा नहीं है जो जाहिलियत के ज़माने में हुआ करता था कि एक कबीला दूसरे कबीले को लूटने और गारत करने के लिए तीसरे कबीले से दोस्ती और अहद करता हो, और जो कसम जाहिलियत के ज़माने में नेक बात के लिए खाई हो तो इस्लाम उसे और मजबूत करेगा। सही मुस्लिम 6465। इन्नमा यबलूकुमुल्लाहु बिही, यकीनन अल्लाह ताला इसके साथ तुम्हें आजमाता है।
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہے۔ جب اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈالتا ہے تو سچا اور وفادار انسان بد عہد کے مقابلے میں نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ وَلَا يُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن وہ ضرور تمہارے لیے بیان کرے گا، مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام چیزوں کو کھول کر بیان کرے گا جن میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اعمال کی خبر دے اور عہد توڑنے والوں کو رسوا کرے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لیکن اس نے دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا امتحانی منصوبہ اسی صورت میں کامیاب ہو سکتا تھا کہ ہر شخص کو ماننے یا نہ ماننے کی پوری آزادی ہو۔ اگر امتحان کی مصلحت نہ ہوتی تو انسان بھی کائنات کی طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے مجبور ہوتے اور باہم اختلافات نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود 118 اور 119 میں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو یقیناً ایک ہی امت بنا دیتا اور وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے، مگر جن پر آپ کا رب رحم کرے، اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھر دوں گا۔ وَلَكِنَّ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے اور گمراہ کرنے میں یکتا ہے، اور اس کا ہدایت دینا اور گمراہ کرنا اس کے ایسے افعال ہیں جو اس کے علم اور حکمت کے تابع ہیں۔ وہ اپنے فضل سے ایسے شخص کو ہدایت سے نوازتا ہے جو اس کا مستحق ہو، اور اپنے عدل کی ہی بنا پر ایسے شخص کو ہدایت سے محروم کرتا ہے جو اس کا مستحق نہیں ہوتا۔ وَلَتُسْأَلُنَّ، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا، عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس کے بارے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے، یعنی تم سے تمہارے اچھے اور برے تمام اعمال کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ دے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اور نہ تم بناؤ اپنی قسموں کو، دَخَلًا بَيْنَكُمْ، دھوکہ دینے کا ذریعہ آپس میں، فَتَزِلَّ قَدَمٌ، ورنہ پھسل جائے گا قدم، بَعْدَ ثُبُوتِهَا، اس کے جم جانے کے بعد، وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تم چکھو گے برائی، بِمَا صَدَدتُّم، بوجہ اس کے جو روکا تم نے، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دھوکہ دینے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانے سے ڈرایا ہے، یعنی اپنے عہد کو آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، اپنی خواہشات کے تابع نہ بناؤ کہ جب چاہے اپنے عہد کو پورا کرو اور جب چاہے توڑ دو۔ یہ مثال اس کی ہے جو سیدھی راہ پر آ جانے کے بعد اسے ہٹ کر ایک طرف کو ہو گیا ہو اور جھوٹی قسمیں کھا کر ہدایت کی راہ سے بھٹک گیا ہو، کیونکہ جھوٹی قسمیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک دیتی ہیں۔ جب کوئی غیر مسلم یہ دیکھتا ہے کہ فلاں مسلمان نے عہد کر کے توڑ ڈالا تو اس کے اسلام کے بارے میں پھر اچھے خیالات نہیں رہتے اور اس کا اعتبار بھی جاتا رہتا ہے اور وہ اسلام قبول کرنے سے رک جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تم برائی کا مزہ چکھو، یعنی تم ایسے عذاب کا مزہ چکھو گے جو بہت برا ہوگا اور غم میں مبتلا کرنے والا ہوگا، کیونکہ تم خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ سے بھٹکا دیا، اسی لیے تمہارے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ تم لو، بِعَہْدِ اللَّهِ، بدلے اللہ کے عہد کے، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کو ڈرایا ہے جو اس کے عہد کے بدلے میں دنیا کا چند روزہ سامان خرید لیتے ہیں، یعنی وہ چند ٹکڑے جن کی خاطر تم معاہدے اور قسمیں توڑ دیتے ہو، اور وہ مقام جو بد عہدی کر کے حاصل کرتے ہو وہ بہت ہی قلیل ہے۔ انما عند اللہ، بلا شبہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ خیر لکم، وہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتا ہے، اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، وہ دنیا کی ختم ہو جانے والی متاع سے بہت بہتر ہے۔ اگر تمہیں علم ہو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس سے ثواب کی امید رکھنا بہتر ہے تو تم عہد کے پابند رہو گے۔ ما عندکم، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے، ینفد، وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باقٍ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے۔ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، چاہے وہ کتنا ہی بے شمار کیوں نہ ہو، وہ ختم ہو جائے گا۔ دنیا کی ہر چیز ناپائیدار ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اس کو کبھی زوال نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ثواب باقی رہنے والا ہے، پائیدار، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ عقل مند ہے وہ جو پائیدار اور نفیس چیز کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ سورہ اعلیٰ 16-17۔ وَلَنَجْزِيَنَّ، اور البتہ ہم ضرور بدلے میں دیں گے، الَّذِينَ صَبَرُوا، ان کو جن لوگوں نے صبر کیا، اجرہم بِأَحْسَنِ، اجر ان کا بہترین، ما كانوا يعملون، اس کا
کا جو وہ عمل کرتے تھے. یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے خود کو بچا کر صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خود کو لگا کر صبر کرتے ہیں اور ان دنیاوی لذتوں سے منہ موڑتے ہیں جو ان کے دین کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ میں انہیں ضرور بہترین جزا دوں گا. من عامل صالحا، جو نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم ضرور اسے دیں گے پاکیزہ زندگی. اللہ تعالیٰ نے ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے، کیونکہ ایمان نیک اعمال کی درستگی اور قبولیت کے لیے ضروری شرط ہے. حقیقت ہے کہ ایمان کے بغیر کسی نیک عمل کو نیک کہا ہی نہیں جا سکتا، تو جو کوئی ایمان اور نیک اعمال کو ملا لیتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے پاک زندگی بسر کروائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے، أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ، اجر ان کا بہترین، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل وہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں مختلف قسم کی لذتوں سے نوازے گا جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں کبھی ان کا خیال گزرا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا. ہر مسلمان مرد اور عورت کو خوشخبری دی گئی ہے کہ ایمان لانے کے بعد کوئی بھی قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں راحت اور سعادت اور وسیع رزق حلال عطا کرے گا، اور قیامت کے دن ان کے اعمال کا کئی گنا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب آپ قرآن پڑھیں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. یعنی جب بھی آپ سب سے جلیل ترین کتاب کی قرأت کا ارادہ کریں تو جان لیں کہ آپ کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہے. وہ انسان کو اس کے مقاصد اور معنی سے دور کر دیتا ہے. چنانچہ کتاب اللہ کی قرأت کرنے والا تعوذ پڑھے اور اس کے معنی پر غور و فکر کرے. قرآن جو اللہ تعالیٰ کی برحق کتاب ہے، اور حق کا جنوں اور انسانوں کے شیاطین میں سے ایک دشمن ضرور ہوتا ہے جو اس کے خلاف لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ کے ذریعے شیطان مردود کے وسوسوں سے پناہ مانگے. آج کے لیے اتنا ہی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.